ڈاکٹر صاحب دو سوال ہیں، اور ایک پہ ابھی ذکر ہو گیا ہے، وہی آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر دی کہ وہ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ میرا بھی وہی سوال تھا، پہلا وہی کر دیتا ہوں کہ جن آیات میں ہمیں کہا گیا ہے، روکا گیا اللہ کی طرف سے کہ گستاخی کا معاملہ نہ ہو جائے، آپ کی آواز بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے تو گستاخی ہو جائے گی اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس میں اب میں گستاخی معاف بعض دفعہ محسوس کرتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ ہمیں اللہ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، خاص طور پہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، مجھے سچی بات ہے بڑا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل کے حال اللہ جانتا ہے، میرا یہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ایمان کی سٹیج اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ کم لوگوں کو ملی ہوگی، میرا یہ یقین ہے۔ لیکن کبھی یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید وہ تقریر کی روانی میں آپ کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں یا ہو جاتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سرکار کی شان کے مطابق الفاظ نہیں ہیں، یا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا یہ کر دیں کہ اگر بندے کی نیت 100% ہی صحیح ہے لیکن زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق نہ ہوں تو وہ گستاخی گنی جائے گی یا اس میں اللہ پاک معاف کریں گے۔ دوسرا سوال میرا یہ ذرا موجودہ دور کے بارے میں ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنا اللہ پاک نے آپ کو نام دیا ہے، آپ کو علم دیا ہے اللہ نے، یہ جو ہمارا سیاسی سیٹ اپ ہے، پولیٹیکل لوگ جو ہیں، ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور بلانا چاہیے، بڑے بڑے جو ہیں۔ اس بات پہ کیا آپ یہ ذمہ داری محسوس اپنی نہیں کرتے کہ اس دور میں یہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور یہ جو عجیب عجیب سی توجیہات پیش کرتے ہیں ماڈرن، میں یہ سمجھتا ہوں، میں آپ کو اپنا قائد مانتا ہوں، دینی قائد مانتا ہوں، دنیاوی قائد مانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک دفعہ ان کو بلا کے، 2 دفعہ بلا کے، 4 دفعہ بلا کے، کم از کم یہ تو کہنے جوگے ہو جائیں کہ ہمارا دین صحیح ہے، ہم صحیح ہیں، لوگوں کو صحیح بتا سکیں انٹرنیشنلی۔ یہ جو ہماری طرف آتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ غلط ہیں، یہ تاثر دور کرنے کی آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو جزا دے۔ اور دوسرا فرمائش ہے تیسری کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا اگر کوئی ارینج کر دیں ایک دفعہ، ہم ماشاءاللہ آپ کے وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو ایک دفعہ پاکستان میں ان کو دعوت دیں، اگر پاسبل ہو تو ہمیں 1-2 ان کے لیکچر سننے کو مل جائیں۔ شکریہ جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں جو بسا اوقات میرے تقریر کے دوران بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس میں حضور کا نام آیا ہے اور ہم نے درود نہیں پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ساتھ ہی، وہ اصل میں اس پس منظر میں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو جہل نے کہا ہے محمد تو یہ کیا کر رہے ہو، اب اگر میں یہ کہتا ہے کہ ابو جہل نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا کر رہے ہو، اب یہ اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ ابو جہل تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، یہ تو آپ نے ایڈ کیا ہے نا، اور اس سے یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر جو ہے اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ متکلم کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، جب جملہ یا بات ختم ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ جو ایک کمی رہ گئی درمیان میں اس کو پورا کر لیا جائے حتی الامکان۔ باقی یہ کہ اس میں اس کے علاوہ پھر بھی اگر جو ہے کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جن کے بڑے لوگوں کے نام لے رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص کی ایک قیمت مقرر ہو چکی ہے۔ آپ کے نزدیک میری قیمت کچھ اور ہے، ان کے نزدیک میری کوئی قیمت نہیں ہے، میری کوئی سیاسی فالوئنگ نہیں، میرا کوئی مذہبی فرقہ نہیں، میرے پاس کوئی دولت نہیں کہ میں بڑی سی دعوت کر کے ان کو بلاؤں، تو وہ جو حیثیتیں ان کے ہاں شمار ہوتی ہیں وہ آپس کے اندر تو ان کی ایک برادری ہے۔ اب جب کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے 2000 آدمی اس نے بلا رکھے، چاہے آپس میں ایک دوسرے کے یہ انتہائی جو ہے وہ دشمن ہیں، لیکن یہ کہ اپنے سوشل معاملات کے اندر ان کے فنکشنز میں جانا اور آنا، ولیموں میں، نکاحوں میں، فوتیدگی پر، یہ ان کا ہے۔ تو میں در حقیقت ان کی اس برادری میں شامل ہوئی نہیں، میں تو درویش ہوں۔ آپ کے نزدیک میری قیمت جو ہے وہ ہے، کسی اور کے نزدیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان لوگوں کے نزدیک میری وہ قیمت نہیں ہے، نہ میرے بلانے پر کوئی آئے گا نہ کوئی میری بات سنے گا۔ ویسے جو میری باتیں پہنچ رہی ہیں ان تک انہیں معلوم ہے، ایسا تو نہیں ہے، وہ اندھے بہرے نہیں ہیں، انہیں معاملہ کہ میری بات کیا ہے۔ اب تنظیم اسلامی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ جانتے ہی نہ ہوں، اب اس کی ایک حیثیت بن چکی ہے، اس کا ایک مقام ہے، لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔
کچھ لوگوں سے میں نے بار بار کی ہے، قاضی حسین احمد صاحب سے بار بار گفتگو کی ہے، ابھی ان کے امیر جو ہے نئے منور حسن صاحب سے ان سے بھی خط و کتابت ہو رہی ہے، جن سے بھی مجھے کچھ توقع ہوتی ہے کہ اگر وہ کچھ غور کر لیں، سوچیں تو شاید وہ پلٹ کر صحیح راستے پر آ جائیں، تو کوشش میں کرتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں جن کے لیے یہ سیاست کھیل ہے دنیا کمانے کا اور اپنی حیثیت بنانے کا، تو ان کے لیے ان کے اوپر تو اس طریقے سے پی پی کال کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ تیسری بات جو ہے ذاکر نائک کی، وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے، یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے معاملہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک بھارت کی حکومت نے کچھ نہیں کہا ہے، پریشان نہیں کیا ہے، تنگ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے پاسپورٹ پر اگر پاکستان کا ٹھپا لگ گیا کہ یہ پاکستان گیا تھا، تو پھر اب یہاں مشکوک آدمی شمار ہوں گے، پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس لیے وہ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، یورپ گئے ہوئے ہیں، سعودی عرب تو گویا کہ ان کا ایک بائیں ہاتھ کا سفر ہوتا ہے، ہمیشہ معلوم آج گئے ہوئے ہیں۔ دبئی ہے، دبئی سے تو چونکہ ان کی براڈ کاسٹنگ وغیرہ دبئی سے ہوتی ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب میرا تو دبئی میں داخلہ بند ہے، میں تو 15 سال سے میں یو اے ای میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ میرا خیال تھا ایک دفعہ کہ ان سے ملاقات کے لیے میں تفصیل سے ان سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس سے اوپر کا ایک کام ہے وہ بھی وہ کریں، لیکن موقع نہیں مل رہا، کہاں ملوں ان سے، اور وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں، مجھے اصل میں پہلی مرتبہ وہ بھارت کی حکومت کو صحیح اندازہ میرا نہیں ہوگا جو انہوں نے مجھے دے دیا وہ ویزا، لیکن اب تو وہ ویزا دینے کو تیار نہیں ہے مجھے۔ تو اسی طریقے سے ان کا معاملہ ہے، ان کو یہاں پر شاید ویزا تو مل جائے، لیکن یہ کہ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت سے پھر ان کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔